السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس سبق نمبر 34 میں خوش آمدید۔ قربانی کے ایام اور ان سے متعلقہ احکام۔ قربانی کے ایام مخصوص ہیں۔ ان ایام سے نہ تو پہلے قربانی کرنا درست ہے نہ ہی ان کے بعد، اس لیے قربانی کے انہی مخصوص ایام میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے ایام، قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یعنی عید الاضحیٰ کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن۔ اس لیے انہی تینوں دنوں میں سے کسی ایک دن میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے افضل ایام، قربانی مذکورہ 3 دنوں میں سے کسی بھی دن کی جا سکتی ہے، البتہ پہلا دن افضل ہے، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، لیکن تیسرے دن یعنی 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں رات کو قربانی کرنے کا حکم۔ قربانی کا جانور ان 3 دنوں میں دن کو بھی ذبح کرنا جائز ہے، رات کو بھی، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر قرار نہیں دیا گیا۔ البتہ اگر روشنی کا مناسب انتظام ہو، جانور کے ذبح کرنے میں بھی کوئی دشواری نہ ہو تو رات کو ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے قربانی درست نہیں۔ نمبر 2، شہر اور اس طرح وہ بڑے گاؤں دیہات جو شہر کے حکم میں ہوتے ہیں، جہاں عید کی نماز واجب ہوتی ہے، وہاں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی ادا نہیں ہوگی، ایسی صورت میں دوبارہ قربانی کرنا واجب ہے۔ واضح رہے، شہر میں جہاں کہیں بھی عید کی نماز ادا ہو جائے اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ البتہ وہ چھوٹے شہر اور دیہات جہاں عید کی نماز ادا کرنا جائز نہیں، وہاں 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہی قربانی کی جائے۔ مسئلہ، مذکورہ مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصل اعتبار قربانی کا جانور ذبح کرنے کی جگہ کا ہے۔ اس لیے اگر موکل یعنی جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو وہ شہر میں ہو اور اس کا وکیل اس کی طرف سے ایسے گاؤں میں قربانی کر رہا ہو جہاں عید کی نماز واجب نہ ہو، تو ایسی صورت میں وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ موکل کی قربانی صبح صادق کے بعد ہی کر لے۔ اسی طرح ایسی صورت میں اگر موکل گاؤں میں ہے اور وکیل شہر میں ہے تو وکیل کے لیے ضروری ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہی موکل کی قربانی کرے۔ قربانی کے ایام میں قربانی نہ کرنے کا حکم۔ کسی صاحب نصاب شخص نے قربانی کے مذکورہ 3 دنوں میں قربانی نہیں کی، یہاں تک کہ 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب درمیانے درجے کے بکری یا دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہ واضح رہے، ایسی صورت میں بڑے جانور میں 7ویں حصے کی قربانی معتبر نہیں۔ اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکا تو اب اسی جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قضا قربانی کی ادائیگی کا حکم۔ گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی کے ذمہ گزشتہ 1 سال یا 1 سے زائد سالوں کی قربانیوں کی قضا واجب ہو تو ایسی صورت میں ہر قربانی کے بدلے درمیانے درجے کے بکری یا دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کسی دوسرے ملک یا شہر میں قربانی کرنے کا حکم، یہ گزشتہ ہم اس کو بیان کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔